اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ قرآن کریم کے اس فرمان کے مطابق جب ہم وحدت اسلامی کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ موانع اور چیلنجز نظر آتے ہیں وحدت اسلامی کی راہ میں۔ وہ ساری رکاوٹیں، وہ سارے موانع در حقیقت وہی چیزیں ہیں جن سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک بنیادی چیز مطلق اندیشی ہے، یعنی اپنے آپ کو، اپنے فرقے کو، اپنے مسلک کو ایسے طریقے سے بنیاد قرار دینا کہ دوسروں کی مکمل نفی کر دی جائے کہ ہم حق پر ہیں و باقی کسی مسلک کے اندر کوئی بات حق نہیں ہے۔ اور یہ عملی طور پہ اگر اس کے اندر تعصب کسی فرقے کے اندر، کسی مسلک کے اندر پایا جائے، مطلق اندیشی یا تحجر، تنگ نظری پائی جائے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ تنگ نظری و تعصب دین اس سے منع کرتا ہے۔ تعصب مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات وحدت اسلامی کی راہ میں مذہبی تعصب معنی ہے جو ایک بڑی رکاوٹ ہے، لسانی تعصب معنی بن جاتا ہے، سیاسی تعصب معنی بن جاتا ہے، احزاب و تحزب معنی بن جاتا ہے، سیاسی پارٹیوں میں ہونا معنی بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے امور ہیں جو انسان کے لیے، مثلاً انسان جب کوئی پارٹی، جب کوئی انجمن، جب کوئی تنظیم اپنے تنظیم کو بت بنا لیتی ہے، یا اپنے پارٹی کو بت بنا لیتی ہے، یا اپنے جو اس نے منشور بنایا ہوا ہے اس طرح سے دیکھتی ہے کہ دیگر کسی کی گنجائش نہیں ہوتی، تو ایک بہت بڑا معنی ہے۔ در حقیقت دوسرا بڑا معنی خود دین کی آئیڈیالوجی سے آگاہ نہ ہونا ہے، و در حقیقت دین کی آئیڈیالوجی و دین کی غلط تفسیر ہے، تفسیر بالرائے ہے، یا دوسرے الفاظ میں وحدت کو اس طرح سے تفسیر کرنا، اس طرح سے تبیین کرنا کہ در حقیقت جس وحدت کی کوئی گنجائش عملی طور پہ ممکن نہ ہو، یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو یہ ساری رکاوٹیں، دوسرے مسالک کا احترام نہ کرنا، ان کے مقدسات کا احترام نہ کرنا، اختلافات کو ہوا دینا، یہ سارے وہ موانع ہیں۔ بیداری کا نہ ہونا، شعور کا نہ ہونا، یہ سارے وہ موانع ہیں جو در حقیقت وحدت اسلامی کی راہ میں، اور دین ان سے منع فرماتا ہے۔ دین انہی کو دور کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا بہترین رائے حل یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے آئیں، دینی بنیادوں پر وحدت اسلامی کے اصولوں کو متعین کریں، ان کی صحیح تفسیر علماء آ کر کریں، اور وہ علماء جو متعصب نہیں ہیں، جن کے اندر مسائل و مشکلات نہیں ہیں، وہ آئیں میدان عمل میں اور آ کر ان چیزوں کا تعین کریں، اور تعین کر کے امت اسلامی کو، مسلمین کو توضیح دیں ان مسائل کی، تاکہ ان مسائل پر گفتگو کی جا سکے، ان کے لیے عملی اقدامات کے لیے میدان عمل میں آیا جا سکے، لوگوں کو شعور و بیداری عطا کی جائے، لوگوں کو علماء آئیں، مبلغین آئیں، ان مسائل پر گفتگو کریں۔ بہترین رائے حل ان چیزوں کا شعور اور بیداری ہے۔ در حقیقت ان مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام موانع کا رائے حل یہ ہے کہ ہم آئیں، مشترکات پر اتفاق کر لیں، مشترکات کی صحیح تبیین کر لیں، اور اس کے لیے عملی اقدام کریں، تالیف قلوب کریں، اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کریں، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کیا جائے، لوگوں کے اندر شعور و بیداری پیدا کی جائے، دشمن کی منصوبہ سازی کو جو تفرقے کی شکل میں عملی حکمت عملی دشمن کی ہے اس کو آشکار کیا جائے، لوگوں کے لیے وحدت کے فوائد و وحدت کے اغراض و مقاصد کو روشن کیا جائے، اور وحدت نہ ہونے کے نقصانات کو بیان کیا جائے۔ یہ وہ چیزیں، بنیادی اقدامات ہیں جن سے ان موانع کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اور آج امت اسلامیہ انہی مشکلات کی وجہ سے وحدت کی طرف عملی اقدام کرنے سے عاجز نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں یہ اقدام کریں، لیکن موانع کی شناخت نہ کرنا، چیلنجز کو نظر انداز کرنا در حقیقت، اور ان
وحدت اسلامی کے لیے ان چیلنجز کو حل نہ کرنا، در حقیقت آسیب شناسی نہ کرنا، وہ بنیادی مشکل ہے جس کی وجہ سے وحدت اسلامی جیسے قائم ہونی چاہیے ویسے نہیں ہو پاتی۔ بس اس کا راہ حل یہ ہے کہ علماء اسلام ہمت کریں، علماء اسلام مقام شناخت میں بھی و مقام عمل میں بھی وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو ان کے لیے آسان فرمائے۔